اسلام سے اسلام سے تسلیم کی راہ مانگ رہا ہے، کیا عابد و زائدہ گناہ مانگ رہا ہے؟ شوکت جو مبالے میں محمد کی وہ گواہ تھی، مسلمان اس سے بھی گواہ مانگ رہا ہے۔ یا اللہ پاک بی بی کا واسطہ، ان کے اولاد پاک کا واسطہ، یا اللہ نبی اعظم اور ان کی اکلوتی بیٹی کا واسطہ، یا اللہ امام زمانہ سرکار کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بانی مجلس جناب محترم سوار غلام علی جعفری، ان کے برادران پسران خاندان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جناب منظور حسین کربلائی، مقصود حسین جعفری، جناب ناظم حسین جعفری اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ زوار مشتاق حسین جعفری، مہتاب حسین جعفری، ان کے والدین کے اور ان تمام خاندان کے درجات بلند فرما۔ ہمارے آغا سرکار کے درجات بلند فرما، شہدائے ملت کے درجات بلند فرما۔ جمعہ والے دن شہدائے حسینی محاذ کا دن گزرا ہے۔ محمد حسین شاد شہید ہماری تاریخ نے باقاعدہ اناؤنس بھی کیا، منایا۔ ہم خود شہداء کی قبروں میں گئے سلام عقیدت کے لیے۔ محمد حسین شاد شہید، سید صفدر نقوی شہید اور سید اشرف حسین رضوی شہید اور تمام شہداء بری سرکار ڈھوک سیدہ، تمام دنیا بھر کے شہداء عزاداران کے درجات بلند فرما۔ سب کو امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کے بچوں کے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ غلام علی جعفری صاحب، ان کی اہلیہ اشتیاق جعفری اور تمام مریضوں کو اللہ پاک صحت و سلامتی، علماء حق کا سایہ عطا دے، سلامت فرما۔ ماشاءاللہ آج کی مجلسہ کی آخری اور مرکزی خطیب، دنیا علم و ادب کا بہت بڑا نام، خطیب نقطہ، خطیب شیریں بیاں سرکار علامہ سید ذوالفقار نقوی کراچی یہ خطابی فرمائیں گے، اور آخر میں جلوس سے شبیہ ذوالجلالہ وہ علم عباس برآمد ہوں گے۔ وہ ساری دارہ لگے گا، ماتمداری ہوگی، اور ماتمداری کے بعد انشاءاللہ تمام مومنین مومنات کے لیے جعفری برادران نے لنگر امام کا اہتمام کیا ہے۔ تمام سے تماس ہے کہ آخر میں چاہے کہوا اور پھر انشاءاللہ ہوگا وہ بھی نوش فرمائیں اور لنگر امام بھی آپ کا فرما کے جائیں۔ وہ مجلس ادا جو منظور حسین کربلائی صاحب کے چیل اور اس کے بعد اس کی برسی کا سلسلہ جاری رہا، اس مجلس کو ان برادران نے ایام فاطمیہ میں تبدیل کیا، اور ہر سال جمادی ثانی کا دوسرا اتوار اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ ایک دو مرتبہ قبلہ پہلے بھی خطاب فرما چکے ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ شرکت فرما چکے ہیں۔ بس قبلہ کعبہ کی آمد ہو رہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ برحمت چاہیے مہتاب جعفری صاحب، محمود جعفری، اللہ پاک ہمارے بھائی زوار محمود جعفری صاحب کی اہلیہ محترمہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، بچوں پہ والدین کا سایہ، ہمارے والدین کا سایہ تادیر سلامت فرمائے۔ ایام فاطمیہ ہے اور آخر میں شبیہ ذوالجلالہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ راجہ صاحب ایک دو کیا کہ ذکر بہتوں کو زندہ کر دیا۔ قومی اور انفرادی فائدوں میں فرق ہے، زارا کے لال نے قوموں کو زندہ کر دیا۔ نعرہ حیدری! آئیں گے بلا بسم اللہ، آپ کی محبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد معجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد
جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صدقے صدقے الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على بے شمار بے شمار بے شمار يومنا هذا إلى بے شمار أما بعد فقط قال الله تعالى في كتابه المبين وختامه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر انتہائی واجب الاحترام سامعین بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین صدقے مخدومہ کونین صدقے مادر حسنین صدقے جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ یا سید خاتون محشر خاتون قیامت خاتون جنت عصمت اللہ الکبریٰ احسان ہے اس شہزادی کا احسان کہ عظیم الشان روحانی اور نورانی مجلس اعزا جس سے ایک مرتبہ پھر مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیق میں اضافہ فرمائے انہیں صحت عطا فرمائے زندگی عطا فرمائے کثرت رزق عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ عذاب اسی سچ دھج کے ساتھ صبح قیامت تک جاری و ساری اور جو دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں میرے عزتوں والے رب تو اس سے بہتر کون ہے دلوں کے حال میں تیرے صدقے جاؤں تیری عظمتوں پہ قربان تیری عزتوں پہ صدقے پالنے والے تو دعاؤں کو اس وقت بھی جانتا ہے جب دعائیں دلوں میں تخلیق ہی نہیں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں میرے اللہ تو وہ ہے میرے اللہ تو وہ ہے جو پہاڑ کے پتھر پر چلتی ہوئی چیونٹی کے پیروں کی آواز کو بھی سن پالنے والے تو نے کہا ہے اس در سے وابستہ ہو جا لے میرے اللہ پھر ہم اس در پہ آ کے بیٹھ گئے تو نے کہا ہے پھر جو مانگو گے میں عطا کر دوں پالنے والے تجھ سے بہتر کون ہے اپنے وعدوں کو پورا کر میرے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اپنے خزانوں سے اپنے خزانوں سے بیماروں کو تو شفا عطا فرما تو خود شفا عطا فرما دے پروردگار عالم میرے عزتوں والے رب بے گناہ اسیروں کو رہا فرما بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما حاجت مندوں کی آرزوؤں کو پورا فرما غریبوں کو دولت کثرت رزق عطا فرما حج و زیارات کے متمنیوں کو پر انوار روزوں کی زیارت کا شرف عطا فرما ہمارے وارث کی خیر فرما
ان کی آل اطہار کی خیر فرمائے، ان کے منتظرین کی خیر فرمائے، ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کی معرفت عطا فرمائے، ان کا عشق عطا فرمائے، اور ان کی نصرت کرتے ہوئے ان کے قدموں پر اعزاز شہادت عطا فرمائے۔ ایسی بلند صلوات پڑھیے کہ تمام سب سے پہلے سچی بات یہ ہے، میرے لفظوں کی کیفیت، میرے دل کی کیفیت شاید لفظوں سے ادا، میں آپ کے نصیبے پر رشک کر رہا ہوں، میں آپ کے مقدر پر رشک کر رہا ہوں، فقط میں نہیں، آج ملائکہ آپ کے نصیبے پہ رشک کر رہا ہوں۔ بادشاہوں کی تاج قربان آپ کے مقدر کی چمک پر، بادشاہوں کے راج قربان آپ کے نصیبے کی بلندیوں پر۔ پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج نئے سال کا آغاز ہے اور پوری دنیا میں شیطان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یقین جانیے ایسے زنگ آلود ہیں نصیب جو سال بھر نہیں گئے، وہ بھی شیطان کی کھڑکیوں میں جھانکنے کو بہت بڑی بات سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر کیا کہنے آپ کے نصیبے کے کہ جب آج ڈائری میرے امام زمانہ کے پاس جا رہی ہے تو لکھا ہوا ہے مولا یہ وہ قوم ہے جنہوں نے نئے سال کا آغاز آپ کے جد کے تذکرے کے ساتھ۔ ایسا ہی ہے کہنے حضور علی نئے سال کا آغاز ہے اور فرش ادا بچھا ہے۔ اب یہ فرش ادا نہیں ہے، اس کا تسلسل جنت کی زمین سے ہوگا۔ ابھی ذوالجناح برآمد ہوگا، ابھی ادا ہوگی، ابھی نوحے ہوں گے، ابھی ماتم ہوگا، ابھی ذکر ہوگا، اور کیا کہنے بھیا آپ کے، کیا کہنے بانی مجلس کے نصیب کے، کیا کہنے جناب عزت معاف جناب سید نصیر سبزواری صاحب کے نصیبے ساری نظامت ان کے حصے میں آتی ہے، اور منفرد طریقے کے فقط ناظم منبر بھی نہیں، اللہ نے اور بہت سی کوالٹیز دے رکھی، خود بہترین مجلسیں پڑھنے، اور پھر اس تحریک سے جو محبت، جو طاقتور وابستگی قابل ستائش ہے۔ کیا کہنے جناب، دعا کرتا ہوں پورا سال آپ کو اللہ سوائے غم مظلوم کربلا کے کسی غم میں مبتلا، اور ہر سال اللہ پر اسی طرح لطف و کرم فرمائے۔ کیا کہنے جناب علی، کیا کہنے، اس ذکر سے آغاز کیا ہے، پھر سال تھوڑی آیا ہے، پھر تو رحمتوں کی بہار آ گئی ہے۔ کس طرح پڑھا جائے، ورنہ یقین جانیے موضوع پیچھے رہ جائے گا، اگر یہاں ٹھہر گیا تو مجھے آگے پڑھنا ہے، چھوڑنا ہے اس بات کو، موضوع کی طرف آنا ہے۔ یقین جانیے ذرا دوڑائے ذہن میں، اب تو پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، دنیا نے کس طرح منایا ہے سال کو، اور کس طرح ابھی تک منا رہے ہیں سال کو، اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں، پھر دیکھیں اپنے آپ کو، خدا کی قسم پھر بھول جائیں گے ہماری غربت کیا ہے، پھر بیمار بھول جائیں گے بیماری کیا ہے، مقروض بھول جائیں گے قرض کیا ہے، تو کہیں گے تیرا شکر ہے پروردگار جو کسی کو نہیں دی وہ نعمت ہمیں عطا کر۔ مہینہ کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، خدا درجات مزید بلند فرمائے امام عالی مقام کی جنتوں میں۔ تو جو میرے استاد المحترم کی ویسے تو کیا باتیں وہ کیا پڑھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ
کہ اس میں آقا جی نے پورے مہینے کو ہی مخصوص کر دیا اس ذکر کے ساتھ. یا جیسے انہدام بقی پر آقا جی کا احتجاج، یہ صرف انہی کا انفراد ہے. تو اس کو مخصوص کہ نہیں ہم منائیں، ہم یہ ذکر کریں گے، یہ تذکرہ کریں گے، یہ ذکر کریں گے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں برداشت ہو جاتا ہے مگر ذکر زہرہ برداشت نہیں ہوتا، ذکر سیدہ برداشت نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں حضور؟ کچھ بھی نہ کہیے، نام لے لیجئے، کچھ نہ کہیے، کوئی بات نہ کیجئے، تاریخ نہ پڑھیے، کچھ نہ کیجئے، بس اتنا کہہ دیجئے کہ یہ ان کی شہادت کا دن ہے. خدا کی قسم یہ لفظ ہی چہروں کو بے نقاب کر دیتا ہے. اللہ اکبر، وزن تو دیکھیے، طاقت تو دیکھیے. اب باقی رہ گیا ذکر کا معاملہ ہے. اور کیا کہنے آپ کا کہ زمانے کی تمام مخالفتوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے، چکنا چور کر کے اور پیروں سے رونتے ہوئے، چاہے زمانے کی مخالفت ہو چاہے موسم کی مخالفت ہو، کیونکہ خوب اہتمام کیا ہے. جعفری صاحب نے نیچے 20 قالین بچھائیں، لیکن بہرحال سردی تو سردی ہے. آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کہاں بیٹھے ہیں، نیچے موسم کیسا ہے، اوپر سے آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. اور جنت میں رہنے والوں کی یہی تو نشانی ہے. جناب آپ نے ہم یہاں بیٹھے تھے جنت کیسے کہہ دیا؟ ہاں ظاہری بات ہے ہمیں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کا حق نہیں ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں معصوم نے فرمایا دو باتوں کے لیے فرمایا جب نماز شب کے لیے آپ اٹھتے ہیں، فجر سے جو 20 منٹ پہلے کا ٹائم ہے، فجر کے ٹائم سے جو 25 منٹ پہلے کا ٹائم ہے، جس میں آپ 11 رکعت پڑھتے ہیں، معصوم نے فرمایا کہ یہ کیسا وقت ہے جب مولا بڑا لطف سکون مل جاتا ہے، چین مل جاتا ہے. شب کی نماز کیا پڑھیے کہ کیفیت ہے. معصوم نے کہا اس میں راز ہے. پڑھے تو سب راز تو یہی بتا سکتے. فرمایا یہ جو تہجد کا وقت ہے جو فجر سے پہلے، فرمایا یہ جو وقت ہے نا، یہ وقت دنیا کا نہیں، اللہ جنت سے اتارتا ہے. 24 گھنٹے کا وقت دنیا کا، وہ جو آپ 11 رکعت پڑھتے ہیں نا، پر وہ دنیا کا وقت نہیں، وہ جنت سے اترتا ہے وقت. اچھا جس کو جنت کے وقت میں 20-25 منٹ گزارنے ہوں، کل سے نماز شب پڑھ کر دیکھ لیں. اور 20 یا 15 منٹ کا ٹائم ہے، وہ آپ دیکھیے، اٹھ کر دیکھیے جناب علی کیا کرتے. سلوات پڑھ جناب نے میں تو. اور دوسرا ایک تو یہ ہوگا جنت کا ٹائم جناب. دوسرا فرمایا یاد رکھنا، متوجہ رہیے، یاد رکھنا کہ جہاں میرے جد حسین کی مجلس کا فرش بچ جائے، زمین کا وہ ٹکڑا اللہ زمین نہیں رہنے دیتا، جنت بنا دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، حبیب میں تجھے کوثر عطا کر رہا ہوں، کوثر عطا کر رہا ہوں. کہنا شروع کر دیا عرب والا، ابتر ہیں بیٹے زندہ نہیں رہے، کیا ہوگا ان کا تو دین ہی نہیں پھیلے گا، ان کے تو بیٹے ہی مر جاتے ہیں. پاک پیغمبر کے پاکیزہ بیٹوں کا ہنس رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں. لکھے وہ نام بھی لکھے ہوئے، کس کس نے تانے دیے ان کے نام بھی لکھے. لیجئے یار ایک جلائے خیر پروردگار پر، کیا بات ہے یار.
کمال کر دیا، سارا رخ میری تقریر کا اپنی طرف موڑ لیا، کمال کر دیا. نہیں بھیا ایسے آگے نہیں گزریں گے، تہذیب نہیں ہے، انعام دے کے گزرے. نام لے لیا انہوں نے، میں نے کہا وہ لکھے ہیں تو انہوں نے نام پڑھ دیا. ایک گھیل تماشا بھیا انعام دیں گے بھائی، ایسے نہیں گزریں گے آگے. یہ لیجئے بھیا، ممبر پہ انعام دیں گے. ہاں بڑی بات ہے. دیکھیے نا، خدا آپ کی زندگی دے، بچوں کے سکھ چین دیکھیں، آپ کی اولاد کو اللہ صاحب اولاد آیا ان پہ سلامت رہے، اور جو دعائیں دلوں کی ہیں مستجاب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم لوگ خوش نصیب ہیں جہاں ایسی شخصیتیں ہمارے پاس. کیا بات ہے جناب، خوش ہو جائے. ارے نہیں نہیں، ارے وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں. جوان آ کے کہہ رہے ہیں بڈھوں سے، اور بڈھے تسلیاں دے رہے ہیں، مردود کافر نبی کے دشمن. اب میں نبی کے دشمن کو برا بھلا کہہ لوں تو پھر کسی برا تو نہیں لگے گا. میں تو نبی کے دشمنوں کو تو برا کہہ سکتا ہوں. رسول کے جو دشمن تھے خبیث مردود کافر، میں گالیاں اتنی دے سکتا ہوں ممبر پر، باقی آپ اپنے واسطے دے لیجیے. ممبر پر اتنی دے سکتا ہوں، آتی سب ہے مگر ممبر ہے نا بھیا. تو ممبر پہ تو میں اتنی گالیاں، خبیث بدبخت بدنصیب، آپ آزاد ہیں، آپ دیجیے، آپ کر لیجیے، اندر سوچ لیجیے. نبی کے دشمن کو گالیاں دینا بھی ایمان کی علامت ہے. دشمن کو اب نہیں، تم پریشان نہ ہو. کافر کہہ رہے نہیں، ان کا دین انہی تک ہے جب تک یہ جیتے ہیں. دین ہے جو نیا دین لے کر آئے کافروں کو، بس جب یہ ان کا انتقال ہو جائے گا، یہ میرے لفظ ہے، وہ کسی اور لہجے میں بدبخت بول رہے ہیں، تو پھر ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا. تم پر پھر ہمارے بت ہوں گے، انہی کی پوجا ہوگی. تو وہ نوجوان کیوں؟ جب ان کی زندگی میں دین رہے گا پھر ہر ایک کہنے لگا ان کا بیٹا ہی کہاں بچتا ہے. ان کے بیٹا ہی نہیں ہے تو ان کا دین آگے کیسے چلے گا. جناب معززین راولپنڈی، میں جناب نذیر سوزواری صاحب سے لے کر اور آخری سامنے تک توجہ چاہتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں کافر؟ ان کا بیٹا ہی نہیں تو ان کا دین بھی آگے. یعنی اتنی بات کافر بھی جانتے تھے کہ نبی کا دین نبی کے بیٹوں سے باقی رہتا ہے، نبی کے یاروں سے باقی رہتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ میں تجھے خیر کثیر عطا کروں. پورے قرآن میں کوثر ایک مرتبہ ہے. میں تجھے خیر کثیر عطا کروں. خیر کثیر. اب یوں بھی تفسیر ہے کہ صاحب جنت کی ایک نہر ہے، وہ جنت کے، یہ میرے لگتا ہے کہ کوثر کربلائی صاحب آئے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہیں. ہاں آ جائیے، آگے آ جائیے. بہت اچھے خطیب ہیں مولا کے اور بہت اچھے ذاکر ہیں. آئے نہیں مجھے شک پڑا. اچھا اور صلوات پڑھے محمد. ذاکر ہیں نا مولا کے ذاکرین کا احترام. جی ہاں میری پلکوں پر آئے، ذاکروں پر بیٹھے. وہ 10 منٹ پڑھیں، وہ 20 منٹ پڑھیں، وہ علیحدہ بات ہے تو امام کے ذاکر اسے کیوں بیٹھے آئے تو آگے ہیں. بہت اچھے ذاکر ہیں، بہت خوبصورت پڑھیں جی. اور اللہ اور وقت لگا. کہتے ہیں جی یہ جنت کی ایک تفسیر یوں بھی ہے کہ نہر ہے جس کا نام ہے کوثر. اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے کوثر عطا. حضور علی مجھے اتنا بتائیے، میں نے آپ سے گھر لیا ہے، ٹھیک ہے حضور سنیے گا، میں نے آپ سے گھر لیا، آپ نے مجھے اپنا گھر دے دیا، محبت میں دے دیا، تحفے میں دے دیا، انعام میں دے دیا، پیسوں سے دے دیا، میرے نام ہو گیا. جب گھر میرے نام ہو گیا تو گھر کے اندر تھا ایک کنواں جی، اس میں لگا تھا ایک پودا. جب گھر ہی دے دیا تو کنواں بھی میرا ہو گیا. جب جنت انہیں دے دی ہے، جب جنت ان کی ہے تو جنت میں جو کچھ ہے ویسے ہی ان کا ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا یہ نہر کی بات نہیں ہو رہی ہے.
اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں تجھے خیر کثیر عطا کروں گا. کیا کہا؟ سبحان اللہ. فصل، اب شکر کی نماز پڑھ. سبحان اللہ. سن رہے ہیں؟ کچھ بھی آیتیں گزری ہیں میرے حبیب، اتنی نہ پڑھ نمازیں کہ پیروں پہ سوجن آ جائے. کہ کیا لہجہ ہے خدا کی قسم. ذرا آئے لہجہ نہ پڑھ اتنی نمازیں، میں کہاں برداشت کر سکتا کہ تیرے پیروں پہ ورم آ جائے. جسے کہہ رہا تھا نہ پڑھ اتنی نمازیں کہ پیروں پہ ورم، اسے کہہ رہا ہے فصل، اب شکر کی نماز پڑھ. اور ونہر، نہر کر. قربانی کس کی قربانی؟ نہر کر. نہر کا لفظ آیا. یہ نہر کا لفظ کیوں آیا؟ نہر کو یوں دیکھیے بچے، یوں سمجھیں، آپ تو سب جانتے ہیں کہ ایک ہے بھیڑ بکری کا ذبیحہ، وہ ہے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ و باللہ اللہ اکبر، اور ایک رگ سامنے کی اور دائیں بائیں کی، یہ 3 رگیں کاٹ دی جائیں. ایسے اس کو کہتے ہیں ذبح کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کر. بکرا، دمبا، گائے، بھینس، مرغی، یہ ذبیحہ. بکرا، دمبا، ذبیحہ. مچھلی کا ذبیحہ یہ نہیں ہے. اب مچھلی کا ذبیحہ یہ کہ زندہ پانی سے نکلے اور تڑپے اور پھر ٹھنڈی ہو جائے، اب آپ کھا لیجئے، وہ ذبح ہوگی. کیا ذبیحہ؟ وہ تھا خون جہندہ کا نکلنا، تاکہ وہ آپ کی باڈی کے لیے اچھا نہیں ہے. کیا کہنا ہے اس شریعت کا؟ لہذا خون جہندہ ذبح سے نکل گیا. مچھلی کا جب آپ نے ذبح ہی نہیں کی تو ایسا قانون بنایا جیسے وہ تڑپے گی تو اس کی باڈی کا جتنا بلڈ ہے وہ اس کے گل پھڑوں میں آ جائے گا. جو گل پڑا اٹھائیے تو وہ خون سے بھرا ہوا ہے. تڑپنا اس کا ذبیحہ. ذرا اس ٹیکنیک کو سمجھیے گا. پانی سے نکلنا اس کا ذبیحہ کامل نہیں ہے، یہ تو تڑپی ہے یہ ذبیحہ. آپ سمجھے نا؟ کیونکہ اگر پانی میں سے ایسی مچھلی نکالی جو پہلے ہی مری ہوئی ہے تو حرام ہے. پانی میں ہی مچھلی مر گئی تھی، اب نکال لی ٹھنڈی مچھلی، اب نہیں کھا. یا زندہ مچھلی نکال کر چھری سے آپ اس کو ذبح کریں تو بھی حرام. ڈنڈا مارے تو بھی حرام، نیزہ مارے تو بھی حرام. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا ذبیحہ پانی سے نکل کے تڑپنا حلال ہوگا. اس طرح گائے دمبے کا ذبح. ونہر کیا ہے؟ نہر کرنا. اونٹ کو ذبح نہیں کرتے، اونٹ کو نہر کرتے. نہر کیا ہے کہ نیزہ اس کی رگ میں مار دیا جاتا ہے یا نیزے ٹائپ کی کوئی چھری، تو وہ نہر. اگر اونٹ کو ایسے ذبح کریں گے تو اونٹ حرام. اونٹ کو ایسے ذبح کیا تو اونٹ حرام. ہمارے ہاں کراچی میں کیا ہوا، قربانی کی عید پر اونٹ بھی لے کر آتے ہیں. اونٹ کے بارے میں سال پر کوئی جانتا نہیں. لے آیا، وہ اس کی گردن اتنی لمبی. اب وہ ہمارے محلے کا واقعہ ہم نے خود دیکھا. انہوں نے کیا کیا، اونٹ کو پکڑ کے 70-80 آدمی لٹایا اور مولوی صاحب قبلہ نے 3 جگہ سے اونٹ کی گردن کو 3 جگہ، وہ 3 جو کیے تو وہ 3 نے اونٹ کو حرام کر دیا. انہوں نے مسئلہ نکالا کہ بھائی دمبے کی گردن چھوٹی ہے تو 1 مرتبہ، اونٹ کی لمبی ہے تو 3 مرتبہ. نہیں، ونہر اونٹ کی. فصل، نماز پڑھ میرے حبیب، شکر کی نماز، اور اونٹ کی قربانی دے. اونٹ کی قربانی دے. اِنَّا شَانِعَكَ، شانیہ تیرا دشمن، شانیہ دشمن. اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو کیوں رہے گا بے اولاد؟ تو کیوں رہے گا بے اولاد؟ بدبخت جو ہے برباد ہو جائیں، یہ رہیں گے بے اولاد، یہ گمنام رہیں گے، یہ بد نصیب رہیں گے. تو بد نسل بے نسل، تو کیا، تو کیوں رہے گا؟ تجھے تو میں خیر کثیر دے رہا. اونٹ
मासूम ने फरमाया मेरी दादी हजरत ज़हरा। किस लिए? जरा इस मसला ये है खैर कसीर जनाब सैयदा, खैर कसीर मासूमा आलमीन। अब ये खैर कसीर क्या है, जरा इसको मुलाहिजा कीजिए मेरे इज्जत माफ सामीन। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और एक शख्स आया, अब जरा एक राज की तरफ जा रहा हूँ, एक राज पढ़ना चाहता हूँ। एक शख्स आया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, कहा फर्जंद रसूल यतीमी तो कोई भली चीज नहीं है, यतीमी तो ये अल्लाह ने अपने महबूब नबी को ही यतीम कर दिया। न रसूल के वालिद जिंदा न वालिदा जिंदा, ऐसा क्यों? मासूम ने फरमाया, सुनिए, मासूम ने फरमाया ये हमारा राज है। उसने कहा मैं सदके जाऊं, बयान की। इरशाद फरमाया याद रखना, खबरदार किसी ऐसी जगह हमारा राज न पढ़ देना जहां कोई कमजर्फ बैठा हो। लिहाजा जितने रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चे भी शौक से जरूर करें, मगर खुद देखें, बस आप तक है, अपने बच्चों में देखें, गली के कोने पे खड़े होकर ना दिखाएं कि वहां मजलिस हुई थी, ये राज पढ़ा गया। ये वो राज है किसी को सुनाने से पहले सामने वाले का शजरा देखना इससे फसाद पैदा हुआ, इससे फसाद पैदा। सोचते ये क्या हुआ? ये इसलिए हुआ है कि सामने वाला, ये तरबियत है मासूम, ज़र्फ देखो फिर बयान करना, काबुल है या नहीं, ये इस काबिल है या नहीं होता। उसूल काफी से पढ़ रहा हूँ। उसूल काफी है, बाबुल ईमान है, इमाम जाफर सादिक। शख्स जो है वो आपकी जद की विलायत पर ये बातें करता है, वो आपकी जद की विलायत, उसूल काफी बाबुल ईमान, हजरत मुहद्दिस याकूब कुलैनी मासूम का वर्णन। मौला वो ये कह रहा है तो वो ये कह रहा है, हम तो नहीं मानते, हम तो यूं है, तो ये कौन सी विलायत है? अब चुप जाती है ना बातें, चुप जाता है, यानी ये वो मंजिल है, ये वो राज है, चुप जाता है। ये चुभने का लफ्ज भी मैंने अपने पास से नहीं उठाया, ये चुभने का लफ्ज मैंने ये नेट पर एक मौलवी साहब की गुफ्तगू थी, शिया मौलवी साहब की गुफ्तगू थी, उन्होंने लफ्ज रखा था तो मैंने वहां से लिया, भैया वो नेट पर मौजूद है, मैंने चुभने का, मैं मिंबर पे। वो हुआ ये कि अल्लामा तालिब जोहरी साहब का इंतकाल हो गया, बहुत बड़े आलिम थे, मुफस्सिर कुरान भी थे, दीगर किताबें पढ़ी, मौला आका सरकार हुज्जत पर भी किताब लिखी। उनका नमाज जनाजा चोली में हुआ उनके घर के पीछे, तो उसमें जिन साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाया उन्होंने विलायत अमीर अल मोमिनीन भी पढ़ाई, वो नेट पर मौजूद है। मौला अली की विलायत की गवाही भी थी, 2 गवाहियां दी अल्लाह रसूल की, अल्लामा तालिब जोहरी के नमाज जनाजा में, तो उन्होंने विलायत अली की भी गवाही दी। दूसरे दिन वो मौलवी साहब ने नेट पर अपना क्लिप चढ़ाया कि अल्लामा तालिब जोहरी साहब के नमाज जनाजा में अलीउन वलीउल्लाह सुनकर मेरे कलेजे में छुरी चुभ गई। आप सोचे चुभ गई, अब समझ मैंने चुभना कहां से उठा, छुरी चुभ गई, नेट पर अमामा भी बांधा हो, छुरी चुभ गई है। तालिब जोहरी साहब के नमाज जनाजा में अलीउन वलीउल्लाह सुन के, विलायत अली की गवाही सुन के, अरे बदबख्त अल्लामा तालिब जोहरी जितने बड़े आलिम थे क्या कहने, मगर इस सदी के जो सबसे बड़े आलिम, मुज्तहिद, आयतुल्लाह, हुज्जतुल इस्लाम और एक अजीम
حضرت علامہ آغا خمینی صاحب آل اللہ مقامہ، کتنی بڑی مذہبی اور کتنی بڑی سیاسی شخصیت، دنیا کا کون انسان کہ اتنے لیڈرشپ سے کون انکار کر سکتا؟ اتنا بڑا لیڈر کہ جب فرانس سے آ کے تہران اترے تو لوگوں نے ان کی گاڑی کو کندھے پہ رکھ لیا ہے جی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا نماز جنازہ تہران میں آغا خمینی کے استاد علامہ آیت اللہ آقا سید ابو القاسم گلپائگانی نے پڑھایا۔ کس نے پڑھایا؟ خمینی صاحب کے استاد نے، اور تقریباً 4-5 ہزار مجتہد عالم دین سفید اور سیاہ امامے والے وہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ ایسا دیکھا ہوا نا سب؟ نہیں دیکھا تو مجلس کے بعد دیکھ لیجئے۔ انہوں نے نماز جنازہ آغا خمینی کے استاد نے پڑھا، لاکھوں کا مجمع، 5-6 ہزار آیت اللہ پیچھے کھڑے علماء کرام۔ آغا گلپائگانی نے اتنے عظیم نماز جنازہ خمینی صاحب کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، مولا علی کی ولایت بھی گواہی بھی دی اور علی کے بیٹوں کی کوثر کربلائی صاحب ادھر آئیے۔ میں پہلے بھی آپ کا ذکر کر رہا تھا، راول پنڈی اسلام آباد کے نارنگ سیداں کے بہت ممتاز خطیب اور ذاکر ہیں، اللہ انہیں مزید منبر پر کامیاب توجہات ہیں تو وہ چب جاتی ہیں بات۔ تو اس لیے اب معصوم کی تربیت سنیے، اصول کافی حضرت محدث یعقوب کلینی، اور میں زیادہ ہی نہ پڑھ جاؤں سب سے باری صاحب، وہ معصوم نے فرمایا، مولا وہ بھی ولایت کو نہیں مان رہے ہیں، وہ بھی ولایت کو نہیں مان، معصوم نے فرمایا یا وہ ولایت، معصوم نے فرمایا سنو، ان کے دل گوشت اور خون سے بنے۔ اب ذرا راج پڑھ رہا ہوں سنیے، ان کے دل یاد رکھنا، جس کے دل گوشت اور خون سے بنے ہیں، گوشت اور خون کے بنے دلوں میں میرے جد علی کی ولایت نہیں آ سکتی۔ باب الایمان ہے، باب الایمان یاد رکھنا، ان کے دل جن کے گوشت اور خون سے ان میں میرے جد علی کی ولایت نہیں آ سکتی۔ حیران ہو کر کہا فرزند رسول گوشت اور خون کے بنے دلوں میں ولایت علی نے، مگر مولا جو آپ کے چاہنے والے شیعہ غلام ہیں، آپ کی کنیزیں ہیں، ان کے دل بھی تو گوشت اور خون سے بنے۔ جو آپ بیٹھے ہیں کیسا راز ہے خدا کی، یعنی دل پہ ہمالیہ اٹھا کر کندھے پہ رکھنا آسان ہو جائے شاید، یہ راز برداشت کر۔ مولا ان کے دل بھی تو بیٹا خود ہی دیکھو گے نا، صبح ٹیچر کو نہ دکھائے، میرا ٹیچر کو نہ دکھانا، توجہ ہے جب پڑھانے کے قابل ہی نہ رہے۔ کیا کہہ لیں اصول کافی، من لا یاد الفقی، تہذیب استفسار، چوتھی کتاب سب سے بڑی کتاب آپ کے پاس اصول کافی۔ مولا جو آپ کہہ رہے ہیں گوشت اور خون سے بنے، بسم اللہ آ جائے، دلوں میں ولایت علی نہیں آ سکتی، مگر یہ جو آپ کے شیعہ ہیں ان کے دل بھی تو گوشت اور ان کے دل میں ولایت علی بھی ہے، اور وہ چین سے جی بھی رہے ہیں، ولایت علی اور گوشت دل تو ان کے بھی۔ فرمایا یاد رکھنا جن کے دل گوشت اور خون سے بنے، ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں، ان کے دلوں میں میرے جد علی کی ولایت نہیں آ سکتی۔ اور جہاں تک بات ہے میرے شیعوں کی، اس عزتوں والے رب کی قسم جس نے میرے جد کو نبوت اور مجھے امامت عطا کی ہے، اللہ نے ہمارے شیعوں کے دل تمہاری طرح گوشت اور خون سے نہیں، ہم آل محمد کے نور سے بنائے۔
کیوں کرتے فرمایا اس لیے یتیم کیا، یہ راز ہے مولا فرمایا، کہا اس لیے نبی کو یتیم کیا تاکہ میری دادی حضرت زہرا کی فضیلت کا پتہ چل جائے۔ انہوں نے کہا ماں باپ کی یتیمی سے، نبی کے یتیمی سے سیدہ کی عظمت کا پتہ۔ فرمایا یاد رکھو اگر ماں باپ زندہ ہو، بیٹا بیٹھا ہو، بیٹا بیٹھا ہوا ہو، بیٹا جنرل ہے، کرنل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، جاگیردار ہے، زمیندار ہے، دولت مند ہے، باپ غریب ہے، دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، باپ آ جائے بیٹے پر لازم ہے تعظیماً کھڑا ہو جائے۔ جتنا بڑا افسر ہو، باپ غریب ہی کیوں نہ ہو، ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، دیہاتی ہی کیوں نہ ہو، باپ پر لازم ہے، جب باپ آئے اولاد پر لازم ہے تعظیم میں کھڑے ہو جائے۔ ذرا سا بند کریں گے بھئیہ پلیز، میں نا خدا نہ خواستہ اچھا کر لیں، میرا سبقت اللسانی نہ ہو جائے، ذہن ادھر جاتا ہے نا، اللہ نہ کر، جیسے ابھی آپ نے دیکھا میں نے بیٹے کی جگہ باپ کا لفظ کہہ دیا، یہ سبقت اللسانی ہے، یہ توجہ بٹنے سے ہو جاتی ہے اور پھر خطابت پہ عیب لگ جاتا ہے، اس لیے محمد بلان تار صلی وہ پہنچ جائیں گے جناب یاری، لنگر کے ٹائم پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، بس آپ بند کر دیجئے، ہو گیا، جس کے نصیب میں آئے صلوات پڑھیں محمد والے۔ لنگر بھی بڑی بات ہے نہیں، لنگر کھا لیا تو آئلی سب کچھ ہو گیا، لنگر کا تو ایک ایک لقمہ اندر جا کر بتا دیتا ہے کہ ولایت علی کیا ہے۔ برخواستان خوب کہا سبزاری صاحب، بیٹا بیٹھا ہوا ہو، باپ آ جائے بیٹے پر، بچوں یاد رکھنا، بچے یاد رکھنا، باپ پر بیٹے پر لازم ہے باپ کی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ بغیر عذر شرعی کے بیٹھا رہے باپ کی تعظیم میں نہ اٹھے، اللہ ایسے بچے کی زبان سے دعا کی تاثیر کو چھین لے۔ پھر کہتے رہتے 5 سال سے مانگ رہے ہیں، 10 سال سے مانگ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ چھوٹی سی مسٹیک کیا کام کر گئی، ہاں پھر بے مراد، سبحان اللہ نے نبی کو یتیم کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا تاکہ میری دادی حضرت زہرا کی فضیلت لوگوں کو پتہ چلے۔ مولا پیغمبر کی یتیمی سے کہا اولاد بیٹھی ہوئی وہ باپ آ جائے اولاد پر لازم ہے۔ اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرا نبی اپنے باپ کی تعظیم کے لیے اٹھے، اپنی ماں کی، اللہ کو گوارا ہی نہیں، زبان عصمت ہے، معصوم ہے، اللہ نے گوارا نہیں کیا۔ میرے حبیب بڑی عزتوں والے ہیں تیرے ماں باپ، عظمتوں والے ہیں، بے عیب ہیں، پاکیزہ ہیں، معصوم، مگر میں کیا کروں، میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ تو ان کی تعظیم میں، لہٰذا میں تیرے عزتوں والے ماں باپ کو اپنی اعلیٰ جنتوں میں بلا رہا، اپنی اعلیٰ رحمتوں میں، میں برداشت نہیں کرتا تو اپنے ماں باپ کی تعظیم میں اٹھے، میں اللہ گوارا۔ معصوم نے کہا سمجھے جو اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا محبوب اپنے ماں باپ کی تعظیم میں اٹھے، لیکن جب جناب سیدہ آتی ہے آواز دیتا ہے حبیب تعظیم میں کھڑا ہو۔ کوثر کیا ہے؟ سبحان اللہ، کوثر کیا ہے؟ 9 سال کی ہیں عصمت کبریٰ، رشتے ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ہر ایک سے نبی نے کہا مجھے کوئی اختیار نہیں۔ توجہ ہے، آسمان سے فرشتہ اترا، بات تحفہ درود و سلام پیغام لائے، اے اللہ کے حبیب، پہلی بار ہے اللہ کہہ رہا ہے نور کی شادی نور کے ساتھ کر دیجیے۔ اتفاق سے یہ بھی اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں، یہ بھی اصول کافی سے، یہ ریکارڈ کرنا، یہ بھی اصول کافی سے، اللہ کہہ رہا ہے، ہاں چونکہ آگے جملہ کہنا ہے اس لیے حوالہ بہت ضروری تھا کہ حوالہ دے کر جائے۔ معصوم فرمائے نور کی شادی نور سے،
کیا مراد ہے میری عزتوں والے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے پہلی بات کہ اللہ کہہ رہا ہے علی کی شادی جناب بطول سے کر دو. اللہ کہہ رہا ہے نور کی شادی نور سے کر. سبحان اللہ. ہمارے ایک بات بڑی مشہور ہے. کیا مشہور ہے؟ ہمارے مشہور ہے رشتے آسمانوں پر ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں رشتے جہاں رشتے میں گڑبڑ ہوئی نا تو رشتہ کرانے والا پہلے یہ جملہ کہتا ہے. جس نے کرایا ہوتا ہے نا تو پہلے گا کوئی بات نہیں رشتے تو آسمان. بیٹی تنگ ہو گیا بیٹا بس کیا کریں رشتے تو آسمان. کتنی غلط بات مشہور ہو گئی. یہ اصل نہیں ہے یعنی حقیقت نہیں ہے یہ مشہور ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہم مسلمانوں کے پاس جو اصل نہیں ہے مشہور ہے مگر غلط ہے. سمجھ رہے ہیں بہت کچھ مشہور ہے مگر غلط ہے. اسی طرح یہ بھی مشہور بہت ہے غلط ہے. جیسے کہ ابھی سزواری اگر وہاں رشتے بنتے ہیں پھر زمین پہ طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا کہہ لے کیوں طلاقیں ہوتی ہیں؟ یہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جادوگروں کی دکانیں کیوں کھلی نہیں ہیں؟ یہ جادوگروں کے جا کر دیکھیے وہاں کیا دکانیں کھلی ہیں. عیسائی جادوگر تو ہندو جادوگر تو مجوسی جادوگر تو مسلمان بھی ویسے ہی کلمہ بھی نہیں آتا. عورتوں کے رش لگے ہوئے پیسہ بھی اور یہ بھی اور وہ بھی. جا کر دیکھیے کبھی. ہم مردوں کو تو ان چیزوں کو پتہ نہیں اور وہ بیویاں جو یہاں آ جاتی ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمتیں ہو جاتی ہیں. اور دنیا میں جا کر دنیا کہہ دیکھیے توبہ دیویوں کے دیوتاؤں کے فوٹو لگے مگر وہاں مسلمان عورتیں بیٹھی ہیں اور لاکھوں روپیہ دے رہی ہیں زیور دے رہی ہیں یہ دے رہی ہیں. آپ ریسرچ کیجئے کہ وہ کام کیا چاہتی ہیں. کیا تعویذ چاہیے؟ شوہر قبضے میں آ جائے. ہے جی شوہر کو قبضے میں شوہر. ارے ان بھولی عورتوں کو کون سمجھائے جو بیچارہ پہلے ہی قبضے میں ہے. اتنا تو چوہا بلی کے قبضے میں نہیں ہوتا جتنا یہ بیچارے ان کے قبضوں میں ہوتے ہیں. پھر پیسے دینے کے نہیں جہاں سنی شیعہ بچیاں سن رہی میرا پیغام سننا عمل بتا رہا ہوں کہ یہ گھر کیسے ہنستے بستے ہیں. سنیے اس تقریر کا اور انشاءاللہ اب تقریر تمام ہو رہی ہے گفتگو تمام ہو رہی ہے لیکن یہ بہت اہم بات ہے جہاں یہ غلط بات ہے کہ رشتے آسمانوں پہ نہیں. کوئی بات تھی جس بات کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے آپ کو پتہ نہیں بنو امیہ نے کیا کیا چالیں چلی ہیں. ارے کلیجے منہ کو آ جائیں اگر پڑھیے کہ بنی عباس و بنی امیہ نے کیا کیا چالیں چلیے. نہیں کوئی رشتہ آسمانوں پہ نہیں. ایک رشتہ ہے جو آسمان پہ بنا ہے جس کے لیے فرشتہ آیا ہے وہ رشتہ وہاں بنا ہے. کوئی اور رشتہ نہیں ہے کوئی نہیں بتا سکتا. ایک رشتہ ہے جو وہاں پر بنا. توجہ ہے حضور وہ رشتہ ہے اور حضور کیسا کب کر دی. سنیے گا اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں بار بار. جیسے ہی وہ فرشتہ سلام نبی نے کہا ٹھیک ہے. جب پلٹا تو رسول نے دیکھا اصول کافی رسول نے دیکھا اس فرشتے کے پیچھے کاندھے پر لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ. اصول کافی نبی نے کہا ٹھہرنا فرشتے رکو. پلٹا جی آپ یہ تیرے کاندھے پر لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد اشہد ان. کہا جی آپ اے فرشتے کب سے لکھا؟ میرے پیچھے والے سن رہے ہیں دوست بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تشریف جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ سنیے گا. اے فرشتے کب سے لکھا؟ فرشتے نے کہا اے تاجدار انبیاء حضرت آدم کی تخلیق سے 24,000 سال پہلے
پڑھا سے پہلے حضور علی فرشتہ کہہ رہا ہے، معصوم بیان کر رہے ہیں، محدث کلینی لکھ رہے ہیں آدم سے 24,000 سال پہلے علی ولی اللہ تھا. آپ ہم سے آج پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کب سے پڑھنا شروع کیا؟ معاف کیجئے گا، میری اوقات ہی نہیں ہے اصول کافی سامنے رکھ کر اب میں سوال پوچھوں گا آپ سے. میں بتا رہا ہوں آدم سے 24,000 سال پہلے کوئی کھڑا ہو کر جرت کرے کہ آدم نے نہیں پڑھا ہوگا. کوئی جو آدم سے 24,000 سال پہلے فرشتوں نے نہیں پڑھا ہوگا تو پھر میں اب سوال کروں گا اصول کافی سامنے رکھ کر. اب ہم سے نہ پوچھئے کہ کب سے پڑھنا شروع کیا، آپ بتائیے آپ نے چھوڑا کب سے ہے؟ نو سال شوہر نامدار پہ مضمون کی بندش دیکھئے گا. یہ ہنر میں آپ سے تو بندش دیکھئے گا. 9 سال پاکیزہ بابا کے گھر میں، 9 سال اب 9 سال کا چلن یہ ہے. میں صدقے جاؤں اس چلن قسمت سجدہ کر جا. 9 اگر تعویذ دو شوہر قبضے میں آئے، گھر اچھا ہو، ماحول بہارے رہے، سنیے وہ عمل کیا بی بی 9 سال تک شوہر سے کبھی کچھ نہیں مانگا. چونکہ اب سرداری صاحب بیٹھے ہیں، جناب کوثر کربلائی صاحب بیٹھے ہیں اور تمام احباب سب مجلسی میں کیا جانتا نہیں ہوں میں پڑھ بعد میں رہا ہوں وہ پہلے بول رہے ہیں. میری خوش نصیبی یہ ہے کہ مجھے ایسے سننے والے ملے. میں سب کو جان رہا ہوں، سب کو تو بالکل مجھ سے سوال کریں گے کہ آپ نے ایک گوشہ چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا. ایک انار مانگا تھا، گوشہ ہے میری نظر میں جی بے شک، لیکن وہ پہنچا نہیں، وہ بالکل میرے من کچھ نہیں مانگا. توجہ ہے. اور چلن یہ رہا، سنیے گا کہ جب علی گھر سے باہر نکلے تو دروازے پر چھوڑنے آئے. خدا کے لیے قدر کیجئے گا کیا پڑھ رہا ہوں. دروازے تک دنیا دیکھ رہی ہے، بچیاں کس مذہب کی ہیں نوٹ کریں، کیسے گھر پہ باہر رہتی ہے، کیسے شوہر کے دلوں میں گھر بنتے ہیں. چھوڑنے آئے اور جیسے ہی خدا حافظ کا مسکرائے، جیسے ہی گھر میں آئے دروازے پر بطول کو اپنا منتظر پائے. یہ میرا خاص پیغام ہے آج کی تقریر میں. اور فوراً استقبال کیا. میں اہم جملہ پڑھا اور علی کے ہاتھ سے تلوار لے کر آئی، مسند پر بٹھائے، پانی پیش کیا. اچھا ابھی تھکے تو نہیں ہے میرے سننے والے؟ پانی پیش کیا اور پھر تلوار کو رکھنے حجرہ آفرین میں تشریف لے. دیر ہو گئی، پھر تلوار کو رکھ کے آئے، علی کو دیکھ کے مسکرائے. اب بولی علی، اچھا ابو الحسن تو یوں مرحب کو مارا آپ نے، تھک تو نہیں رہے سنا. اچھا ابو الحسن تو یوں انتر کو پچھاڑا آپ نے، اچھا تو 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اڑا کے پھینک دیا. علی نے دیکھا، بنت پیغمبر آپ تو جنگ پہ نہ تھی خیبر میں تو ابھی آ رہا ہوں. آپ کیسے بتا رہی ہیں وہ سب باتیں جو میں جنگ میں کرتا رہا ہوں؟ کیسے نا مسکرا کے کہنے لگی ذوالفقار ہے نا، مجھے سب کچھ بتا دیتی. کامل کر رہا ہوں تقریر کو، میسج کامل ہو جائے، کامل کروں گا تقریر کو، اس بات کا احساس کرتے ہوئے بھی کہ زیادہ ٹائم آپ کا لے رہا ہوں. کامل کر رہا ہوں جزا کر. ایک مرتبہ ابو الحسن بڑا شور شاید دف بج رہے، لوگوں کے ہاں دولتیں آ رہی ہیں، اتنا مال ملا. بنت پیغمبر بہت مال غنیمت ملا خیبر سے، ریشم، حریر، عطر، عنبر، سونا، چاندی، جواہر. ابو
ये सोने के ऊंट भर भर के लोगों को भी, हाँ सुनती हूँ कि कुल्हाड़ियों से काट काट के, हाँ कुल्हाड़ियों से सोना काट कर मौला से बातें कर रही है, देखिएगा मेरे के साथ। अच्छा सुना है कि सोने चांदी के गेंदों से खेल रहे हैं बच्चे मदीना, कहाँ? अली के हाथों को देखा, अली के हाथ हाथों को देख के कहने भी, अबुल हसन आपको कुछ ना दिया बाबा ने, आपको कुछ ना दिया? कैसी बातें कर रही है, कैसी बातें कर रही है मादुर हसनैन? और जितना सबको दिया ना मेरे मौला ने, उससे डबल मुझे दिया, मुझे दोहरा दिया जितना सबको दिया। अच्छा डबल पता है क्यों दिया? खैबर में कहा था ना, कल अलम मर्द को दूंगा। कल कहा था ना, आप लोग तो फरमा रहे हैं, मैं अलम मर्द, क्योंकि मर्द कहा था तो मर्द का हिस्सा भी औरत के मुकाबले में दोहरा होता। तमाम हो गई गुफ्तगू, मैसेज पहुंच गया। देखिएगा मैं कहां कामिल करता हूं बात, क्या मौजूद। एक मर्तबा कहा, अच्छा आपको दोहरा मिला? हाथ तो खान, अबुल हसन कहाँ है, कहाँ है वो माल? कहने के बतूल तेरे बाबा के सदके में मिला था, तेरे अल्लाह के सदके में लुटा आया। सब राहे खुदा में दे आया। सुनिएगा बीबियां सुने, बच्चियां तरबियत पाए, पर जैसे का सब कुछ अल्लाह की राह में दिया। और ये शुद्ध ही मासूम आलमीन ने पेशानियां खर को सजदे में रखा, आवाज दी, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बतूल के लिए अली का इंतखाब किया। जंगल में फातिमा की सदा गूंजती रही, जंगल में मीर अनीस, जंगल में फातिमा की सदा गूंजती रही। घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, हाय करबला, जंगल में मीर अनीस, जंगल में फातिमा की गूंजती रही। घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, घेरा है जालिमों ने। मैं करबला तुझसे मैं लूंगी हुसैन। दूसरा मिसरा फिर पढ़ता हूँ, दूसरा मिसरा कामिल करता हूँ। मीर अनीस का एक मिसरा मैंने बचाया, यहाँ बचा ले। तुझसे मैं ऐ करबला, जंगल में फातिमा की सदा गूंजती रही। एक मर्तबा खेमे में आके कनीज ने कहा, कुर्बान जाऊं फर्जंदे रसूल, कोई बीबी बाहर रह जाती है? अभी ये बाहर रात को होते हैं आपके सहाबी, ये कहते हैं कोई इधर से औरत के रोने की, किसी बीबी के वहां से, किसी बीबी के वहां से। कौन कह रहा था? हिलाल बुलाओ, शब आशूर हिलाल को लिया, चलते चले गए। कब ठहर जाओ, नशेब में उतर गए, वही नशेब जिसकी आज आप जवारी करते हैं। मुझे पता है जवार में जो नहीं गए अल्लाह ले जाए, वहाँ जाइएगा तो ये ऐसे नशेब में तला जाने में से ऐसे उतरेंगे, ऐसे आज भी ऐसे उतरते चले जाए, ऐसे नशेब में उतरते जाए। हिलाल बाहर, आधी रात में शब आशूर, कुछ बोलने की आवाजें आई, कुछ बातों की, फिर निकले आंसू थे, कदमों से लिपट के। आधी रात का वक्त है, फर्जंदे रसूल, जंगल है करबला का, किससे बातें कर रहे हैं? मेरी माँ आ गई।
سے لے کر یہاں سے لے کر قید خانے شام میں بھی یہ رونے کی آواز ساتھ ساتھ بلکہ یہ میری نہیں، علامہ رشید ترابی صاحب کی محنت. وہ کہتے ہیں کہ کربلا سے شام تک کچھ ننھی قبریں وہ کہتے ہیں یہ روایت ہے، یہ ترابی صاحب کی محنت ہے، اس لیے نام علامہ رشید ترابی اللہ ممبر کرنا انہی کی محنت ہے، اس لیے نام بھی ان کا لیے کسا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو گر جاتے تھے پچھلے گھوڑوں کی ٹاپ کہاں، مگر یہ نہیں سمجھ میں قبریں کیسے بنیں. تو یہ ترابی صاحب کی محنت ہے. وہ کہتے ہیں جب قافلہ گزر جاتا تھا ایک برقعے والی بی بی پہلو پہ ہاتھ رکھے قبریں بنتی عزادارو جسے نازوں سے پالا تھا اور رخصت آخر کے لیے زلزلہ برآمد ہونا ہے. یہ حکم دیا گیا ہے ہم پڑھنے والوں کو جب بھی شہادت پڑھیں چاہے 2 جملے پڑھیں مگر رخصت حسین کی ضرور. اب اس میں کیا راز ہے. ایک مرتبہ عزادارو خیمے میں آئے، اب بس آخری رخصت، اب کوئی نہیں رہ گیا، اب تنہا ہے سید، اب آخری آسرا ہے بیویوں. عزادارو بیٹے کے بیمار بیٹے کے سرانے پہنچے، اپنی ہتھیلیوں کو سجاد کے رخساروں آنکھیں کھولیں، سر سے پیر تک بابا کو زخمی ہے. وادی کربلا مدینے میں راوی گئے، فرزند رسول زخموں پر بحث ہے، ہم لکھ رہے ہیں زخم لکھ رہے ہیں، اپنی قاتل میں تعدادیں ہیں. کوئی کہہ رہا ہے اتنے زخم تھے، کوئی کہہ رہا فرزند رسول آپ بتا دیجئے کہ دم آخر آپ کے بابا کے بدن اتھر پر کتنے زخم. چوتھے امام چپ رہے، پھر کہا چپ رہے. تیسری بار منہ سے نہ بولے، آنکھوں سے خون، منہ پر سجاد نے مارا. ارے تم نے میرے زخموں کو کہہ کر ایک مرتبہ یہ تو نہ بتایا کہ زخموں کی تعداد ہے، اپنی انگلی مبارک سے انگوٹھی کو اتارا اور ان سے کہا میری انگوٹھی کے نگینے کو دیکھیں کہ جب میں نے آخری بار بابا کو دیکھا میرے بابا کے بدن اطہر پر اس نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی جہاں زخم. جزاک اللہ اجرکم، قربان جاؤں. واہ واہ واہ، سال کا پہلا دن 2023 کا آغاز، سبحان اللہ، اس طرح کر رہے ہیں. واہ واہ میرے یا امام زمانہ، انہیں اپنی خاص غلامی عطا کر، ان کی دعاؤں کو مستجاب کی. یہ اس طرح نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں. نیا سال کیا کہنے آپ، یہ آوازیں کربلا تک لے جائیں، یہ آوازیں مدینے تک. آپ کو حسین کے روزے کی زواری نصیب. یہ میں دعا مانگ رہا ہوں آج کے دن مولا مقدر میں لکھے آپ کے قرضوں کو ادا کرے، آپ کی پریشانی. عزادارو ماتمدارو، بس اتنا سمجھ لو کہنے میں حسین تھا، دیکھنے میں زخم تھا. کہا باپ جیسے ہی دیکھا فوراً سوال، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ یعنی اگر میرا چچا ہوتے تو آپ زخمی کیسے؟ کہتے ہیں بس سمجھو بیٹا وہ شہید ہو گئے، وہ مارے. اب جو جملے پڑھ رہا ہوں، یہ جملے اب جو پڑھ رہا ہوں، یہ علامہ ابن حسن نونیلوی صاحب 200 سال قرآن 10 محرم اس طرح لکھنؤ کا مرکزی جلوس برآمد کراتے تھے. علامہ ابن حسن نونیلوی 200 سال. اب میں نے نام لیا تاکہ ان کی روح کو ثواب پہنچے. محنت ہی ان کی، ان کی محنت، ان کی ریاضت میری نہیں. کہتے ایک مرتبہ چچا عباس کا کہا مارے، کہا بابا
قاسم کہاں؟ چچا کون محمد کہاں؟ اب سنیے نونہروی، اللہ کیا خطابت، کیا ذاکری، تو 10 محرم پڑھتا کہا بابا کون محمد؟ ایک مرتبہ پوچھا قاسم کہاں؟ چچا بابا میرا اکبر کہاں؟ نونہروی صاحب پڑھتے کہتے ہیں کہ جس طرح حسین جواب دے رہے تھے نا وہ بھی مارے گئے، وہ بھی مارے گئے. جیسے علی اکبر کا پوچھا سجاد نے، حسین نے لہجہ بدل دیا اور لہجہ بدل کے کہا بس بس سجاد اتنا سمجھو، اب مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں. سوال کرتے تھے علامہ ابن حسن نونہروی عالم کہ سب کے لیے کہہ رہے تھے مارے گئے، دی کے کام آ گئے، مارے علی اکبر کے لیے یہ لفظ کیوں نہ بولے؟ کہا اس لیے کہ بھائی کا درد ابھی کھا، بھائی کا زخم ابھی حسین نے کھا. حسین جانتا تھا اگر میں نے کہہ دیا اکبر بھی سینے پہ برچھی کھا کے مر تو سجاد مرنے سے پہلے مر جاتا. بس بس سجاد میرے اور تمہارے، مردوں میں کوئی. اب یہ تبرکات امامت تمہارے، یہ ماں بہنوں کا قافلہ تمہارے. الوداع بیٹا. بیویوں نے گھیر لیا، ایک ایک کو سلام کیا. یہاں سلام ہے اور یہاں سلام حسین کا یہ سلام ہے آخر. اور اس سلام کو ذرا پڑھیے گا، اس میں اس سلام کی اہمیت یہ، اس میں مولا نے سب کے نام لیے ہیں. اس سلام میں سب کے نام لیے ہیں اور پڑھنے والے جانتے ہیں سلام. اور یہاں تک کہ اپنی ماں کی کنیز جناب فضہ کا بھی نام لیا. اس سلام میں جناب فضہ کے لیے نام ہے. سلام لے کر عزادارو ایک مرتبہ نکلنا چاہتے تھے کہ سیدانیاں پھر دامن پکڑ کے. اور میر انیس کا مطلع سنیے، بیت پڑھ رہا ہوں، مطلع نہیں بیت پڑھ رہا ہوں، بیت سنیے. دیکھیے اس طرح رخصت ہوئے 2 مصروں میں. ایک اعجاز ہے میر انیس کا کہ بیان کر دینا کہ 2 مصروں میں کیسے حسین کی بیان کیا. امامہ سرگا دربا ہے اور اس کو عربی لباس میں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پٹکا. پٹکا کہتے ہیں. میر انیس نے کس طرح دکھایا ہے حسین. کہتے ہیں بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ. 2 مصرے کہتے ہیں بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے پہ شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ. پٹکے پہ شاہدی اے بابا. بکھرائے بال اہل غرم ساتھ ساتھ تھے اور پٹکے پہ شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. عزاداروں میدان میں آئے، رہوار پر سوار ہوئے، زلجنہ آگے بڑھا، حسین نے حملہ کیا، پھر حسین نے حملہ کیا. اب دیکھو اس طرح حملہ کر رہے تھے. راوی کہتا ہے دائیں بائیں تلوار چلاتے جاتے تھے اور کہتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر مارا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا ششماہ دفن ہو گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس مارا گیا. لڑتے جاتے تھے، لشکر اعداء سے آوازیں بلند ہوئی. الامان الحفیظ الامان. انیس کہتے ہیں تلوار رک نہیں رہی تھی. ایک مرتبہ اب میں زیارت تیار ہے جناب، اب یہیں پر زیارت کو برآمد کراؤں گا. اور ہے تو حیوان مگر حسین کا آخری ناصر ہے. اب کو جی ہے تو حیوان مگر حسین کا آخری ناصر ہے. ابھی نہیں، جب میں کہوں گا تھا، جب میں کہوں گا 2 مصرے پڑھوں گا، انیس پڑھوں گا، 2-3 شعر پڑھوں گا. ایک مرتبہ آواز آئی لشکر اعداء سے. سنیے گا انیس کیا کہے. بیڑا بچایا آپ نے،
بیڑا حسین کو اب لشکر آدھا کہہ رہا ہے اب تلوار روکو، کہہ رہا بیڑا او کوفے کے دارالامارہ سے سر کٹ کٹ کے اڑ رہے ہیں، حسین لڑ رہے ہیں، اب 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو۔ ایک مرتبہ بیڑا بچایا، مین عزیز کہتے ہیں کس طرح بولے، بیڑا بچایا آپ نے طوفان میں نوح کا، لشکر یزید حسین سے کہہ رہا بیڑا بچایا آپ نے طوفان میں نوح کا، اب رحم واسطہ علی اکبر کی روح کا۔ اکبر کا نام سن کے جگر پر لگی سنا، آنسو بھر آئے آنکھوں میں روئے شہ زمان، ارے مڑ کر پکارے لاش پسر سے پدر کی جان، تم نے نہ دیکھی جنگ پدر اے پدر کی جان، قسمیں تمہاری روح کی اکبر، قسمیں تمہاری روح کی یہ لوگ دیتے ہیں، لو اب تو ذوالفقار کو ہم روک لیتے ہیں۔ ادھر ذوالفقار رکی، ادھر سے بھاگا ہوا لشکر پلٹا، کوئی نیزے مار رہا تھا، اب جو مصرع روکا اس پر زیارت آئے گی، کوئی تلواریں مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، عزادارو زلزلہ، جنگل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی، گھیرا ہے ظالموں نے شہ مشرقین کو، اے ذوالجنا تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، ماتم امام، ماتم امام، ماتم امام، ماتم امام۔